عزیزم قاری کامران علی صاحب نے مجھے ایک کلپ سنایا، فیصل آباد ہی کے ایک وائز ہیں، ان کا کلپ تھا کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں اس کو نہیں مانتا۔ صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ علیہ، میں اس بندے دا شدائی ہوں، کوئی نہ مننے دا اپنا مزاج ہے۔ صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اس بندے نو قریب تو جنہیں جانے نا، قریب تو خدا دی قسم چکے نا، پہ والے بیتا ملنگ ہو گیا۔ مولویوں دے فتوے لاتے تھے نا، یہ دیوبندی نے تے فلانے نے، پتہ نہیں جو انہاں دے منہ آئے ہیں، وہ شخص نے جڑی پنیری لائی ہے نا جی، خدا دی قسم فیصلہ کون گل آپ نے کر دیتی؟ آپ نے فرمایا میں اس بندے نو ماندا ہی نہیں، پاویں مینوں تسی قسم چکا لو، جو مینوں پاویں ملک بدل کر دیو، میں وہ کدی حیا نہیں کر سکتا جنہیں علی دا حیا نہیں کیتا۔ اے بزرگاں دی گل ہے جی، اللہ دے ولیاں دی بات ہے، فرمایا میں وہ احترام نہیں کر سکتا جنہیں علی دا احترام نہیں کیتا۔ تے سانوں بھی ایڈے فکر نہیں کرنا چاہیے، سانوں علی دے بارے گل کرنی چاہیے، جنہیں سانوں جنت چ باں پھڑ کے لے جانا ہے، اوتھے زباناں گٹھ گٹھ لمیاں باہر آئیاں ہونی نے، قیامت والے دن تے سانوں حوض کوثر دے جام علی نے دینے نے۔ گل وہ دی کرو جتے فائدہ لبے، باقی انہوں چھڈ دو، باقی وہ تے اعمال نہ بیڑے پار ہونے نے۔ اڑے نا سارے جنتی ہے، کوئی نہیں گل، اوتھے عمل جے عمل ہی نہیں تے پھر پل سرات کدے واسطے؟ بولو، پل سرات کدے واسطے تے میزان کدے واسطے؟ کوئی بری ذمہ نہیں اعمال سے، کوئی بری ذمہ نہیں شریعت مصطفیٰ دین مصطفیٰ سے، کوئی بری ذمہ نہیں۔ چند ایک صحابہ ہیں جنہوں نے حضور نے فرمایا بھی جنتی ہے بھی جنتی ہے بھی، سب دے بارے نہیں حدیث کوئی کہ سارے جنتی نے، ہاں اگر حضور چاہون تے سارے جنتی ہو جائیں۔ تے علی اوے جدے پتر جنت دے وارث نے، جنہی بیوی جنتی عورتاں دی سردار ہے، جنہیں آپ حوض کوثر دے جام بڑھنے نے۔ اللہ اکبر۔ اور اشارہ کن کی طرف تھا؟ حضرت معاویہ کی طرف۔ خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اگر حضرت معاویہ جنتی نہیں تو جو جنتی نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ جہنمی۔ تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ اس جہنمی کی گود میں حسنین کریمین نے نانا جان کی ساری امت کو کیوں ڈالا؟ کیونکہ حضرت علی سے لڑائی پہلے ہوئی ہے، امام حسن اور امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح بعد میں کی ہے۔ بیٹے میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ گھٹ کچھ نہیں جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کوئی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑائی کی۔ کن سے درجہ زیادہ ہے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی۔ بعد والوں سے پہلوں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر بعد والوں کو بھی معمولی نہ سمجھنا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے، پہلوں سے بھی بعد والوں سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کی خبر رکھتا ہے۔
تو میرے بیٹے خدا کے لیے ایسی بات نہ کرو جو تمہاری من گھڑت ہو یا فیس بک کے مفتیوں کی بات ہو. میں قرآن کو چھوڑ دوں اور تمہاری بات مان لوں؟ کیا خیال ہے، قرآن افضل ہے یا حدیث؟ اونچا بولو. حدیث تو پھر بھی سرکار کی طرف منسوب ہے نا، اور کسی مولوی کے طرف منسوب کوئی بات ہو تو میں قرآن کو چھوڑ کر اس کی بات مان لوں؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلوں کا مقابلہ بعد والے تو نہیں کر سکتے، لیکن بعد والوں کو بھی برا نہ کہنا، کیونکہ پہلوں سے بھی بعد والوں سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. پھر کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی، بلند آواز سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور پھر سن لو یہ صحابی ہوتا کون ہے؟ جس نے ایمان کی نگاہ سے سرکار کی زیارت کی ہو. کس نگاہ سے؟ اس نگاہ سے نہیں، ایمان کی نگاہ سے، اور پھر اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے. تو جس کی بھی یہ شان ہے، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین حضرات، آج مجھے مناظر اسلام، شیخ القرآن، استاذ المناظرین، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے دارالعلوم سے کچھ ذمہ داران نے فون کر کے بتایا کہ کوئی میرے نام کے ساتھ منسوب کوئی کلپ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے جو مجھے نہیں پتہ تھا. تو اس میں کہا گیا کہ میں نے کہا کہ حضور کے سب صحابی جنتی نہیں ہیں. میں وضاحت کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی نالین پاک کا صدقہ ایک تو نقش بندی ہوں، صحابہ کا جوڑے بردار ہوں، پاپوش بردار ہوں. نہ یہ کبھی عقیدہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور یہ جو کلپ ہے یہ فیک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سب صحابہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کی عزتیں، عظمتیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی نالین پاک کے صدقے میں جیسے ہم اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنا ایک سخت موقف رکھتے ہیں کہ کسی خارجی کو ان کے خلاف بات نہیں کرنے دیتے، اسی طرح صحابہ رسول کے بارے میں بھی سخت موقف ہے کہ کسی ہم رافضی کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی صحابی کو بھونکنے نہیں دیں گے. اور یہ میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ میرے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا کلپ، اس کی میں سخت تردید کرتا ہوں. اور حضور کی نالین پاک کے صدقے میں میری ساری زندگی 30 سال کا دور خطابت آپ کے سامنے ہے، اور میری تربیت اس شخص نے کی ہے کہ جس کے قول و فعل میں فرق نہیں تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ کبھی عقیدہ یہ تھا، نہ عقیدہ ہے، نہ ہوگا. حضور، میں کہتا ہوں حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. اور میں اپنے جمعوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جمعے کے اب جو خطابات اس وقت ہو رہے ہیں اس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، خود نعرے لگواتا ہوں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اشارہ کنایا میں بھی جو کسی سے حضور کے کسی ایک صحابی کی تان و تشنیع کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا یہ عقیدہ تھا اور ہے اور رہے گا. حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، اہل بیت اطہار جنتی ہیں. اور جو حضور کے ساتھ منسوب لوگ ہیں، ازواج رسول، اولاد رسول، اصحاب رسول، ہم سب کے غلام ہیں. ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. اور میں اس پر اپنی قوم لوگ ہیں، ازواج رسول، اولاد رسول، اصحاب رسول، ہم سب کے غلام ہیں. ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. اور میں اس پر اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے فیک لوگوں کے فیک جو پروگرام ہوتے ہیں، فیک جو یہ بناتے ہیں کلپ شلپ، ان پر بالکل غور نہ کریں. ہمارا یہ عقیدہ، میرا عقیدہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے.
اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے جتنے صحابی ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، ہم سب کے نوکر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں پہ شیخ الاسلام شیخ القرآن مناظر اسلام سید المناظرین حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب مدرج اللہ علی آپ کا مشکور ہوں، جنہوں نے توجہ دلائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے یہ بے حیائی کی ہے، میں سخت تردید کرتا ہوں اور ان کے اس کلپ کے سخت مخالف ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا ہر صحابی اول سے لے کر آخر تک ہر صحابی جنتی ہے، نہ ہم رافضی ہیں اور نہ کسی کو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے دیں گے۔ یہ میرے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، میں اس کی سخت تردید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی نالین پاک صدقہ حضور کی اہل بیت اطہار، ازواج رسول، اولاد رسول، اصحاب رسول کے در کی ہمیشہ غلامی رکھے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ ہم تو حضور کے ہر صحابی کے پاپوش بردار ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار کے پاپوش بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ رکھے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔